اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 26، پہلا مقامہ المقامۃ الاولی الثنانیہ، اور اس کا پیراگراف نمبر 19 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت، اخلاص اور محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حارث بن حمام کو ابو زید سروجی اشعار سنا رہے ہیں۔ کل ہم نے پہلے 2 شعر پڑھے تھے، آئیے اگلے 2 شعر جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ وَأَلْجَأَنِي، اور مجھے مجبور کیا، الدَّهْرُ، زمانے نے، حتیٰ، یہاں تک کہ، وَلَجْتُ، میں داخل ہوا، بِاللُّطْفِ احتیالی، لطیف ہیلے سے، حسن تدبیر سے، علی اللیث، شیر پر، عیسہ، اس کی کھچار میں، اس کے گھر میں۔ جو شیر کا گھر ہوتا ہے اسے کھچار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھچار۔ کھچار۔ اور وہ بعض اوقات بڑا ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں، اور ان کے نیچے جو ہوتا ہے وہ پورا درخت نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے، اور دائیں بائیں چاروں طرف جڑیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تنا کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں جگہ بنی ہوتی ہے، بعض اوقات غار ہوتی ہے، اس میں جو شیر رہتا ہے۔ تو ابو زید سروجی کہتے ہیں کہ زمانے نے جب مجھے مجبور کیا، زمانے نے جب مجھے مجبور کیا، یعنی کہتا ہے کہ غربت آ گئی، امتداد زمان کے ساتھ ساتھ میری آل و عیال، میرے بچے زیادہ ہو گئے، اور میرے اوپر جو خرچ تھا اس کا بوجھ بڑھ گیا۔ تو پھر اس مجبوری سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لوں گا، اور کہا کہ میں شیر کے گھر میں پہنچ گیا۔ کدھر پہنچ گیا؟ شیر کے گھر میں۔ شیر کے گھر تک کیوں پہنچا؟ یہ شیر کا انہوں نے لفظ کیوں استعمال کیا، تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ روپ دھارتا ہے مختلف قسم کے، تو اس کو لوگ جو ہیں وہ نہیں چھوڑتے۔ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ماریں گے، لوگ تانا دیں گے، لوگ بدنام کریں گے، لوگ ذلیل کریں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے گویا کہ شیر کے گھر میں جانے کا فیصلہ کیا، کہ انہی لوگوں کے اندر جا کر میں نے مختلف روپ دھار کر کیا کیا، لوگوں کو مختلف باتوں میں الجھا کر، مختلف باتیں سنا کر، بواعظ سنا کر، سجا مکفہ سے لیس مزین عبارت جو کہ بالکل دلوں پر لگتی تھی، میں نے پھر لوگوں کے پاس جا کے، انہی لوگوں کے پاس جن لوگوں سے مجھے خطرہ تھا، انہوں نے میں نے جب اس روپ میں اس روپ میں مختلف روپوں میں بات کی تو لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، پھر میرا خرچہ پورا ہوتا ہے، میرا روزگار یہی ہے۔ آگے کہتے ہیں علی اننی، اس کے باوجود کہ لم احب، میں نہیں گھبرایا، صرفہ زمانے کی گردش سے، میں نہیں گھبرایا زمانے کی گردش سے۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہاں پر شعر پورا کر لیتے ہیں۔ ولا نبدت، اور نہ ہی حرکت کی، لی من ہو، اس سے میرے، فریسہ، شانے کے گوشت نے، شانے کے گوشت نے۔ کہتے ہیں کہ نہ تو میں زمانے کی گردش سے گھبرایا، یہاں موٹیویشن مل رہی ہے کہ گھبرانا بندے کو نہیں چاہیے۔ وہ عمران خان بھی کہتا ہے نا کہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ کسی نے لطیفہ لکھا ہے کہ وہ مہنگائی ہو رہی ہے، عمران خان کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں ہے، پھر اور مہنگائی ہو رہی ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو کسی نے لکھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تو اس کو اس طرح جوڑ کے لکھا ہے کہ جب تک تمہیں غسل کے لیے پھٹے پر نہ ڈال دیے جائے اس وقت تک گھبرانا نہیں ہے۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے جی،
گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کہتا ہے جی میں زمانے کی گردش پر ذرا بھی گھبرایا نہیں ہوں۔ ولا نبدت لی منہ فریسا، اور نہ ہی حرکت کی میرے اس وجہ سے شانے کے گوشت نے۔ شانے کا گوشت سے مراد ہے نبض نے، یعنی میں گھبرایا نہیں ہوں، مجھے کپ کپی میرے اوپر طاری نہیں ہوئی، کپ کپی میرے اوپر طاری نہیں ہوئی، میں ڈرا نہیں ہوں۔ بعض اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتی ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو بندے کا دل دھڑکتا ہے، نبض چلنی تیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ سخت ہیں، فتویٰ بھی لگاتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، بے روپیہ بھی کہتے ہیں، لیکن میرے لوگوں سے میں نہیں ڈرا، اور نہ ہی میری کبھی جو ہوتی ہے نبض زیادہ دوڑتی ہے، اور نہ ہی میرا دل گھبراتا ہے اور زیادہ دھڑکن تیز ہوتی ہے، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں اور جا کے پھر میں اپنا واز سناتا ہوں، اپنے شعر سناتا ہوں، قادر کلام ہونے کے اس فائدے کو میں اپنے کام میں لاتا ہوں۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ ولا نبدت، اور نہ ہی حرکت کی، لی من ہو اس وجہ سے میرے فریسہ ہو شانے کے گوشت نے۔ ٹھیک ہے جی، تو سوال لکھ لیجیے آج کے۔ پہلا سوال، اس سبق سے اسم فعل حرف نکال کے ان کا ترجمہ بھی لکھیں، ان کی علامتیں بھی لکھیں، اور یہ بھی بتائیں وہ صیغے کون سے ہیں، اگر فعل ہیں تو اسم کی علامتیں بھی بتائیں اور فعل کی علامتیں بھی بتائیں۔ سوال نمبر 2، کسی ایک مصرعے کا اردو ترجمہ کرنے کے بعد اس کی نحوی ترکیب کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس پیراگراف سے آپ نے کیا سیکھا؟ سوال نمبر 4 ہے کہ اس پیراگراف میں جو چیزیں اردو میں استعمال ہوتی ہیں وہ لکھیں۔ آخری سوال، اس پیراگراف کا یا ان 2 اشعار کا ترجمہ لکھیں بھی اور اچھی طرح یاد بھی کریں۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔